अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, शाम का जो महाज है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और बागी फोर्सेस की जानिब से उनकी जो एडवांसमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ एक से एक नए इलाके के ऊपर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं बागी फोर्सेस की जानिब से, उसमें ख़ास तौर पर रक्का और के इलाके में काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई है। ख़ास तौर पर रक्का और हलब के दरमियान जो राब्ता सड़क है उसके ऊपर कब्ज़ा करने की इतला सामने आ रही है। इसके अलावा जो शामी फोर्सेस की जानिब से और रशियन फोर्सेस की जो मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं इसमें भी बहुत तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं शामी और रशियन फोर्सेस की जानिब से, उसमें तकरीबन 445 से ज़ायद जो बागी फोर्सेस है उनके हलाकतों की इतला सामने आई है। शाम की जो वजारत दिफा है उसकी जानिब से कहा गया है कि अल सफ़ीरा के इलाके में बमबारी करके दर्जनों जो बागी फोर्सेस हैं उनको हलाक कर दिया गया। इसके साथ ही रूसी फ़ौजी अड्डा जो है, हमीमीम का जो फ़ौजी अड्डा है, उसमें भी भारी मकदार में असला और गोला बारूद वहाँ पर पहुँचाया गया है, जो कि अब एक बार फिर बागी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा और उनको निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ख़ास तौर पर हमा का जो इलाका है उसमें शामी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि एक ड्रोन तैयारा जो कि बागी फोर्सेस की जानिब से फायर किया गया था उसको भी उड़ा दिया गया है। बागियों ने रका और हलब की जो दरमियानी जो राब्ता सड़क है उसको बाकायदा अपने कब्ज़े में लेने के बाद एडवांसमेंट्स का आगाज़ कर दिया है। तुर्क मीडिया ने इस हवाले से कहा है कि हमा का जो तारीखी कस्बा है कलातुल मदक, वहाँ तक ये जो फोर्सेस हैं, बागी फोर्सेस हैं, वो पहुँच गई हैं। चूँकि तुर्क जो फोर्सेस हैं उनकी काफ़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी और मशावरती तजावीज़ की जो सपोर्ट है और उनकी जो तरबियती सपोर्ट है वो भी जो बागी फोर्सेस हैं उनको हासिल है, तो उनको उनकी जो ये जो इतलात हैं उसको हम दुरुस्त मान सकते हैं, क्योंकि मदक का जो इलाका है वो तकरीबन इसमें रका का जो दरमियान का जो इलाका बनता है वहाँ तक पहुँच गई हैं, तो ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। इसके साथ ही अलेप्पो में अल नयाराब का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी बागी फोर्सेस ने कब्ज़ा करने का दावा किया और उसके साथ ही वहाँ से बाकायदा विजुअल्स उन्होंने जारी किए हैं जिसमें बड़ी तादाद में शामी फोर्सेस की जो टैंक्स हैं, उसके बाद उनके जो गोला बारूद है, उसके साथ उनके जो ड्रोन्स हैं और जो एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद को भी उन्होंने दिखाया है जो कि बागी फोर्सेस के कब्ज़े में आ गए हैं। अगर ये कब्ज़े में आ गए हैं तो वो ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि उनके कब्ज़े में इस वक्त अब तक की जो डेवलपमेंट है उसमें अगर देखा जा सकता है। इसके अलावा हुमा में जो जारी झड़पें हैं उस दौरान शामी फोर्सेस की जानिब से ये दावा किया गया है कि वो तहरीर शाम के 2 अहम तरीन कमांडरों को उन्होंने वहाँ पर गिरफ़्तार करने का दावा किया है। बागी फोर्सेस ने इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसमें न सिर्फ तुर्की से मदद ले रहे हैं बल्कि अमेरिका की जानिब से भी उनको मदद मिलने की इतला सामने आ रही है। अब जो सबसे बड़ी जो इतला सामने आ रही है वो ये आ रहा है कि बागी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा तौर पर हेल्प के लिए इज़राइल की जो गवर्नमेंट है उससे मदद तलब की जा रही है। इस हवाले से इज़राइली एक मशहूर मुबस्सिर हैं मर्दखाही किदर, उन्होंने कहा है कि इन बागी फोर्सेस ने बाकायदा तौर पर इजराइल से मदद तलब की है और वो चाह रहे हैं कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो बाकायदा तौर पर इनके साथ मिलकर शामी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दें और जो उनका फ़ज़ाइया है वो इनके ख़िलाफ़ इनको कुमक मुहैया कर लें ताकि वो अपने एडवांसमेंट्स को जारी करें। अगर ये सिलसिला अगर है वाकई उनकी जानिब से ये कहा गया है तो ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजिक गलती भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको अगर मुकाबला करना है तो खुद करना चाहिए, लेकिन इस फ्रंट से इज़राइल को बुलाना, इससे इनकी भी एक तरह से मुस्तकबिल के इनके जो अज़ाइम हैं उसके ऊपर सवाल उठाया तो जा ही रहा है। साथ में जो तुर्की है उसके जो न्यूट्रलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इससे असर पड़ेगा, क्योंकि तुर्की इस जंग के अंदर बाकायदा इन्वॉल्व है, वो उसके फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में अगर इज़राइल की जो फोर्सेस भी वहाँ आ जाते हैं तो फिर इज़राइल और तुर्की का जो एक नक्सस है इस पूरे खित्ते के अंदर जो एक्टिविटीज़ इज़राइल कर रहा है उसको एक नक्शा क्रिएट हो जाता है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर जो है वो चीन की जानिब से सामने आई है, जहाँ की चीनी गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर शाम में जो हालात है उसके ऊपर इजहार तशवीश किया गया। इसके साथ ही चीन के जो वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं लिन जियान, उन्होंने कहा है कि
قومی استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہم جو ہیں وہ شامی فورسز کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور دوست ملک شام میں حالات کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے ہنگامی کوششیں کرنے کے لیے آمادہ ہیں. یعنی چین جو ہے وہ شام کے اندر اس حالات کو وہیں پر روکنے کے لیے ہنگامی کوششیں کرنے کے لیے آمادہ ہے. روس کی جانب سے تو آپ کو پتہ ہے روس کی جانب سے مسلسل طور پر گزشتہ 2022 سے اس سے پہلے سے شامی گورنمنٹ کی حمایت کی جا رہی ہے اور ان کے جو گراؤنڈ فورسز ایئر فورسز جو ہیں ان کے بیسز جو ہیں وہ شام کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور وہ اس وقت جو ہیں بڑے پیمانے پر باغی فورسز کے خلاف حملوں میں شام کا کردار ہے. اگر ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی اسی طریقے سے عروج پر ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں. خاص طور پر رشیا کی جانب سے ایک سے ایک نئے جو میزائلس ہیں وہ یوکرین کے مختلف علاقوں کے اوپر داغے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈرون جو ہیں وہ داغے جا رہے ہیں. خاص طور پر جو ایران سے درآمد کیے گئے جو شاہد 136 جو ڈرون ہیں ان کے ذریعے خاص طور پر نیٹو کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر یوکرین میں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اور نیٹو کے ساتھ ساتھ جو یوکرین کی گورنمنٹ کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے ایران سے درآمد کیے گئے جو ڈرونز ہے شاہد 136 ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے سامنے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کے جو خارجہ امور کے جو نئے سربراہ ہیں کایا کلاسکا وہ دورے پر پہنچے ہیں یوکرین میں. اس کے ساتھ ہی یورپی کونسل کے نئے سربراہ ہیں انتونیو کوسٹا وہ بھی یوکرین پہنچے ہیں اور ان کا مقصد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد جو ہے یوکرین کی حکومت کو ان کی حمایت کا اعادہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی جرمن چانسلر اولاف شولس بھی یوکرین پہنچے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ روس نے جو سینکڑوں ڈرونز کے ساتھ جو حملے کیے ہیں یوکرین کے اوپر اس کے خلاف ہم یوکرین کی گورنمنٹ کی حمایت کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. یوں ہی یہ اولاف شولس جو وہاں پر پہنچے ہیں اس کے ساتھ ہی رشیا کی جانب سے ایک بڑے ڈرون کے اسکواڈرن کے ذریعے یوکرین کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے اس کا استقبال کیا گیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر جو یوکرینین فورسز سے ان کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. خاص طور پر یوکرین کے مغربی شہر ترنوپل میں ایک کارروائی کے دوران وہاں پر تقریباً متعدد افراد وہاں پر بھی ہلاک ہو چکے ہیں. 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں لیکن کہیں زیادہ اس سے زیادہ وہاں پر ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہم کیف میں سرکاری عمارتوں پر اورشنک میزائل سے حملے کریں گے. یہ اورشنک میزائل اس سے پہلے بھی گزشتہ ماہ بھی رشیا کی جانب سے یوکرین کے خلاف پہلی دفعہ داغا گیا تھا. یہ اورشنک میزائل جو جب سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے بنایا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہی یوکرین کے اوپر کیا گیا تھا. یہ بہت ہی مہلک قسم کا ہتھیار ہے رشیا کی جانب سے جو کہ رڈار میں نہیں آتا ہے اور وہ اپنے ہدف کو بڑا ایکوریٹلی وہ نشانہ بناتا ہے. ایک بالکل ایک دھوئیں کا ایک گولا سا ہوتا ہے اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا جا کر اپنے ہدف کو ہٹ کرتا ہے. اس نے جو گزشتہ ماہ جو داغا گیا تھا اس نے بہت زیادہ وہاں پر جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا یوکرینین فورسز کو. اب کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر زیلنسکی اب وہ رشیا کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ہوش اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار اب بس کرنا چاہیے. تو انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. انہوں نے دراصل جمعے کو ایک اسکائی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ جنگ بندی چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ چاہیں گے کہ اس جنگ بندی کے بعد رشیا جو ہے وہ دوبارہ سے ہمارے علاقوں تک کی طرف نہ آ جائے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ سلامتی کی سب سے مضبوط جو ضمانت ہے وہ نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے میں ہے اور ہمیں یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ہم نیٹو کی رکنیت حاصل کریں. ساتھ میں جو رشیا کی جانب سے یوکرین کے جن علاقوں کے اوپر قبضہ کیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان علاقوں کا قبضہ چھڑوانے کے لیے بعد میں اب جنگ بندی کی جائے اور اس کے بعد میں جب حالات سازگار ہوں تو اس کے ساتھ مذاکرات کر کے ان علاقوں کو واپس لایا جا سکتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے لاکھوں لوگوں کو مروانے کے بعد اب یہ کہہ رہا کہ یار جو علاقے رشیا نے اب تک قبضہ کر لیے ہیں ان کو ہم فی الحال چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں مذاکرات کر کے کوشش کر لیں گے کہ اس کو لا سکیں, لیکن اب یہاں پر جنگ بندی ہونا ضروری. اس کی وجوہات بھی ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس طریقے سے
صدر پوٹن نے اس کو ہری جھنڈی دکھائی ہے، انہوں نے کہا کہ یار بس بس کر دیں. تو اس کے بعد سے یہ خوفزدہ ہے کہ اگر جنوری میں جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ اقتدار سنبھال لیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ ان کو کہہ دیتا ہے کہ یار بس بس کرو، تو اس وقت بھی کیا کرے گا. اس سے پہلے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یوکرین کی اور رشیا کی جنگ بندی ہو جائے. باقی جو ہیں قبضہ کیے گئے علاقے ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ مذاکرات کر کے واپس لانے کی کوشش کریں گے. اب اگر یہ کسی طریقے سے آگے آنے والے کچھ دنوں کے اندر اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہے، جیسے کہ اولاف جو شولز ہیں، انہوں نے بھی اقتدار سنبھالنے کے بعد، جرمن چانسلر بننے کے بعد، گزشتہ ماہ باقاعدہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک بڑی اہم قسم کی گفتگو کی تھی. اب ان کا دورہ بھی یوکرین کے اندر ہے، تو مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اور ساتھ میں یورپی یونین کے جو نئے جو ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ سارے یہ جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے یورپی یونین کی جانب سے، جرمنی کی جانب سے، وہ جنگ بندی کو ایک فائنل شکل دینے کے لیے وہاں پہنچے ہیں. تو لگ یہی رہا کہ کچھ دنوں کے اندر رشیا اور یوکرین کا جو محاذ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، وہاں پر جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد رشیا کی تمام تر توجہ جو ہے وہ شام کی طرف ہو جائے. اس کے بعد شام کے علاقوں میں بھی آپ مستقبل میں عنقریب بہت بڑی چینجنگز دیکھ سکتے ہیں، جس کا دور کے جو ہے وہ پورے خطے کے اندر بڑے دوررس اثرات مرتب ہوں گے. یہاں پر بس اتنا ہی. نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ حافظ.